جو شہر کراچی جو کہ پورے ملک کو پالتا ہے، کراچی میں جو یہ معاملات ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار سندھ حکومت کو ہی آپ قرار دیں گے نا، جو ہر طرح کے جرائم کی وہاں پر سرپرستی کر رہے ہیں۔ ٹینکر مافیا کا معاملہ ہو تو اس کے پیچھے پیپلز پارٹی کوئی ایسے اقدام نہیں کرتی کہ لوگوں کی جان و مال، جوان بچے بچیاں جو ہے وہ اس میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے ٹینکر مافیا۔ اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے پیچھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ لگی نہیں ہے، یہ باقاعدہ پلاننگ سے یہ کرایا گیا ہے تاکہ جو کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں، جو لوکل لوگ ہیں، ان کو ہر طرح سے تباہ و برباد کیا جائے، معاشی طور پر بھی ان کو برباد کیا جائے۔ ورنہ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا سانحہ کس طرح سے ایسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو بھی گیا تو آپ نے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے؟ کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں؟ آپ کروڑوں روپے کراچی سے اربوں روپے کماتے ہیں، وہ کراچی والوں پہ لگانے کے بجائے آپ اپنی جاگیریں اور جاگیردار سے جاگیردار اور وڈیرے اپنی زمینداری سے زمینداروں سے زمیندار بنتے چلے جا رہے ہیں، اور کراچی کو جو ہے آپ نے لوٹ کے بالکل کنگال کر دیا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری پوری پیپلز پارٹی پہ ہے، پیپلز پارٹی کی کرپٹ حکومت پہ ہے، اور یہ دیکھنا پڑے گا ریاست کو، خصوصاً جو طاقتور حلقے ہیں۔ ہم تو صاف کہتے ہیں اب کہ جو آصف منیر صاحب ہیں، فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب، اگر آپ واقعی کراچی کے لوگوں کو بھی اس ملک کے عوام سمجھتے ہیں، مہاجروں کو بھی پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو بارہا آپ سے مطالبات کیے جا رہے ہیں ہماری اس ڈاکو راج سے جان چھڑوائیں۔ جو عوام چاہتے ہیں وہ ان کو دیں۔ الطاف حسین بھائی جو کراچی کے لیے جنہوں نے ہر دور میں اپنے آپ کو پیش بھی کیا اور اپنے لوگوں کو پیش کیا، اور کراچی کو ایک میگا سٹی بنانے کے جو منصوبے تھے ان تمام کو آپ نے جو ہے وہ روک دیا، صرف الطاف حسین بھائی کو روک دیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو فوری، اتنے بڑے سانحات ہو گئے، اتنی بڑی چیزوں پر تو حکومتیں جو ہے وہ بدل دی جاتی ہیں، ان کو برطرف کیا جائے، بالکل ان نااہل لوگوں کو ہٹایا جائے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے جو عوام کی خواہشات ہیں الطاف حسین بھائی پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں، انہیں جو ہے اپنی عوام کے بیچ جانے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ عوام کے لیے کچھ کر سکے۔ اس کا واحد حل یہی ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ میں ایک بہت اہم پوائنٹ اور یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں تک انتظامات کی بات ہے، یہ جب پہلا میئر کراچی میں آیا ایم کیو ایم کا، جب ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ایڈمنسٹریشن دی گئی شہر کی، تو یہ سب سے بڑی بلڈنگ جو ہے کراچی میں اس وقت حبیب بینک پلازا ہوا کرتی تھی۔ حبیب بینک پلازا 22 منزلہ بلڈنگ ہوا کرتی تھی۔ تو جب ایم کیو ایم کو موقع ملا شہری معاملات کو سنبھالنے کا، تو ہر چیز کے اوپر، ہر معاملات کے اوپر ایم کیو ایم نے بڑی سنجیدگی سے کام کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اگر کسی بڑی عمارت میں شہر میں آگ لگ جائے تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ہمارے پاس تو یہ چھوٹی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں جس کو پانی بھرنے کے لیے بھی ہائیڈرنٹ پہ جانا پڑتا ہے، پھر واپس آنا پڑتا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایک اسنارکل منگایا جائے، اور آپ یقین کریں کہ وہ اسنارکل صرف اسی سوچ کی تحت منگایا گیا کہ کراچی شہر ایک بڑا شہر ہے، یہاں بڑی بلڈنگیں ہیں، اور حبیب بینک پلازا کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر کسی 22 منزلہ یا بڑی بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو اس کی اوپر کی منزل پہ جا کر کیسے لوگوں کو ریسکیو کیا جائے گا، آگ بجھائی جائے گی۔ تو وہ اسنارکل جو منگائی تھی اس کی ریچ اتنی تھی کہ اگر 22 منزلہ 24 منزلہ بلڈنگ میں بھی اگر آگ لگ جائے تو وہ اس کو کنٹرول کرتی، اور اس طرح کے ایم کیو ایم نے کام کیے۔ آج آپ کے پاس اتنا بڑا شہر ہے، اتنی بڑی سٹی جہاں بڑی بلڈنگیں تو آپ بنا رہے ہیں، لیکن اگر اس میں آگ لگ جائے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں۔ یعنی کہ جو اسنارکل اس دور میں منگائی گئی تھی 87 کے بعد، اس کا بھی حال اب یہ کر دیا کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ کوئی 3 ڈبے والا ہی لے گا، نہ ہی اس کے بعد کوئی اس طرح کا دوسرا کام کیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہر سے آپ کو دولت تو چاہیے، آپ کو ہر طرح کی لوٹ مار بھی چاہیے، اور جس طرح سے پیپلز پارٹی نے یہ سارے جو گروپس بنائے ہوئے، پہلے لیاری گروپ، پھر فلانا گروپ، پھر امن کمیٹی، جو لوگوں کو، شہریوں کو، جو بزنس مین ہیں ان کو پرچیاں بھیج رہے ہیں، پہلے بھی ماضی میں یہ چیزیں ہوتی رہیں، اب پھر اس چیز کا جو ہے بہت معاملات بڑھ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ابھی ماضی میں پریس کانفرنس کی تھی اسی حوالے سے کہ ہمیں پرچیاں آ رہی ہیں اور فلانا آ رہی ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہیں؟ سب جانتے ہیں کون لوگ ہیں، ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، شروع سے یہ لوگ یہی کرتے آئے۔
پہلے جو ہے وہ لیاری گینگ وار کے نام سے تھا، پھر پیپلز امن کمیٹی، پھر فلانا. تو یہ ساری غنڈہ گردیاں، بدماشیاں کب تک جھیلیں گے کراچی کے لوگ؟ کیوں جو طاقتور حلقے جو ہیں وہ کراچی کے لوگوں کو سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتے؟ کیا وجہ ہے؟ تو ہماری اپیل ہے کہ قائد تحریک نے بہت ہی مؤدبانہ اور احترام کے ساتھ کل جو ہے وہ گزارشات کی ہیں فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے. ہم یہی گزارش کریں گے خدارا ان گزارشات پہ غور کیا جائے. عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، صحیح فیصلے کریں، اور تاکہ یہ کہ عوام خوشحال ہو، پاکستان خوشحال ہو.